السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کورونا کی دوسری لہر نے ہندوستان میں بڑی تباہی مچائی ہے، جس کے بعد بیشتر ریاستوں نے لاک ڈاؤن نافذ کیا ہے تاکہ اس پر قابو پایا جا سکے۔ لاک ڈاؤن کے مثبت اثرات دیکھنے میں آئے۔ کچھ ہی دنوں میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی، لیکن لاک ڈاؤن کے نفاذ کی وجہ سے لوگوں کے روزگار پر کافی اثر پڑا ہے، جس کے بعد آہستہ آہستہ ان لاک کو کچھ ضروری کووڈ پروٹوکول کے ساتھ شروع کیا گیا۔ لیکن جیسے ہی لاک ڈاؤن میں نرمی پیدا ہوئی، ایک بار پھر سڑکوں پر ہجوم دکھائی دینے لگا ہے۔ اس ہجوم کے پیش نظر مرکزی حکومت نے تمام ریاستوں کو متنبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ سرگرمیوں کو احتیاط سے فروغ دیا جانا چاہیے۔ مرکز کی طرف سے ایک اہم اپیل کی گئی ہے تاکہ وہ انتہائی اہم کووڈ مناسب طرز عمل کی حکمت عملی کو یقینی بنائیں۔ نیز انفیکشن کی روک تھام کے لیے ٹیسٹ، ٹریک، ٹریٹ اور ویکسینیشن پر توجہ دی جائے۔ مرکز کے ذریعے یہ ہدایت ایمز کے ڈائریکٹر رندیپ گلوریا کی ایک انتباہ کے بعد جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگلے 6 سے 8 ہفتوں میں کورونا کی تیسری لہر دستک دے سکتی ہے۔ شمال مشرقی ریاستوں میں زلزلوں نے تباہی مچا رکھی ہے اور وہاں کے عوام کافی ڈرے ہوئے ہیں۔ آسام کے بعد آج رات منی پور اور اروناچل پردیش میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی نے اطلاع دی ہے کہ منی پور ریاست کے شیورنگی گاؤں کے قریب آج رات 1:22 کے قریب 3.6 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔ اروناچل پردیش کے پینگن میں بھی تقریباً آج رات 2 بجے 3.1 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کے معاملات میں مستقل کمی آ رہی ہے۔ اتوار کو موصولہ معلومات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 58,419 نئے کورونا کیسز سامنے آئے ہیں، جو 81 دنوں میں سب سے کم کیسز ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 1,576 مریض فوت ہوئے ہیں، جبکہ اس عرصے کے دوران 87,619 مریض کورونا وبا سے بازیاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ یہ لگاتار 38واں دن ہے جب اس بیماری سے بازیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد کورونا کے نئے کیسوں سے کافی زیادہ رہی ہے۔ مرکزی حکومت نے کورونا انفیکشن کے باعث مرنے والوں کے لواحقین کو 4 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت نے یہ معلومات کورونا کی وجہ سے ہو رہی اموات کے معاوضے سے متعلق دائر کردہ درخواست پر سپریم کورٹ کے حلف نامے میں داخل کیا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ اگر تمام متاثرہ افراد کے لواحقین میں 4 لاکھ روپے معاوضہ ادا کیا جائے گا تو SDRF کی ساری رقم وہاں خرچ ہو جائے گی۔ دراصل سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں کووڈ کی وجہ سے ہو رہی اموات پر 4 لاکھ روپے معاوضے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ درخواست گزار نے کہا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ اور رہنمانہ اصول 2015 میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ذریعے جاری کیے گئے تھے، جس میں اس تباہی کے نتیجے میں ہو رہی اموات پر 4 لاکھ روپے معاوضہ دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس پر مرکز کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ قاعدہ صرف زلزلے اور سیلاب جیسی قدرتی آفات پر لاگو ہوتا ہے، وبا سے اموات پر نہیں ہوتا ہے۔ مرکز نے ریاستی حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز پر حملوں میں ملوث افراد کے خلاف وبائی بیماریوں سے متعلق سخت ترمیمی قانون 2020 کے تحت مقدمہ درج کریں۔ مرکزی معتمد داخلہ اجے بھلا نے ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کو اس سلسلے میں ایک خط لکھا ہے۔ کووڈ-19 وبا کے درمیان ملک کے مختلف حصوں میں ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز پر حملوں کے کئی واقعات پیش آئے تھے۔ کرناٹک حکومت نے 21 جون سے 31 اضلاع میں لاک ڈاؤن تحدیدات میں نرمی کا اعلان کیا ہے۔ چیف منسٹر BS یڈیورپا نے بتایا کہ تمام دکانات، ہوٹلز، کلبز اور ریسٹورنٹس کو شام 5 بجے تک کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ جمز، خانگی دفاتر، لاڈج اور ریسٹورنٹس کو 50% گنجائش کے ساتھ 16 اضلاع میں کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، جہاں مثبت آنے کی شرح 5% سے کم ہے۔ کرناٹک میں گزشتہ روز 5,815 نئے کووڈ کیسز پائے گئے اور 161 اموات ہوئی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بہار کے پارٹی ارکان اسمبلی کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ کی۔ اویسی نے وبا کے دوران پارٹی ارکان اسمبلی کی جانب سے کیے گئے راحت کے کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کووڈ-19 کی صورتحال اور ترقیاتی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا۔ اویسی نے پارٹی یونٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ کووڈ-19 کے اس دور میں ضرورت مند افراد کی مدد کریں۔ میٹنگ میں بعض مقامی مسائل پر بھی بات چیت کی گئی۔ اسد الدین اویسی کی قیادت میں پارٹی قائدین کا ایک وفد مجوزہ مانسون سیشن کے دوران مختلف مرکزی وزراء سے ملاقات کرے گا اور سیما انچل سے متعلق مسائل پر نمائندگی کرے گا۔ ان مطالبات میں سیما انچل علاقے کے لیے خصوصی پیکیج، پورنیہ ضلع میں پٹنہ ہائی کورٹ کی بینچ کا قیام، کشن گنج میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مرکز کا قیام اور پورنیہ میں نئے ایئرپورٹ کی تعمیر شامل ہیں۔ اس ورچوئل میٹنگ میں پارٹی کے قانون ساز اختر الایمان نعیمی، شاہ نواز، اظہار آصفی، سید رکن الدین، پارٹی جنرل سیکرٹری آفتاب احمد اور یوتھ پریزیڈنٹ عادل حسن نے شرکت کی۔ مغربی بنگال میں ماہ بعد الیکشن تشدد پر عدم کارروائی کے لیے ریاستی حکومت پر کولکتہ ہائی کورٹ کی تنقید کے بعد گورنر جگدیپ دھنکر نے قومی دارالحکومت میں وزیر داخلہ امت شاہ سے پھر ملاقات کی، جو گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران ان کی دوسری ملاقات تھی۔
دھنکر نے امت شاہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دہلی میں میری بعض لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے. ہم جمہوریت پر سمجھوتا نہیں کر سکتے, ہم قانون کی حکمرانی پر سمجھوتا نہیں کر سکتے, ہم دستور پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ہر کوئی میری اس آواز کو سنے گا. انہوں نے مزید کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اٹھ کھڑا ہو اور ان خاندانوں اور لوگوں کے آنسو پوچھے جنہیں اپنے گھر بار چھوڑنا پڑا, جن کے عزیز و اقارب ہلاک اور زخمی ہوئے, جن کے گھروں کو آگزنی اور لوٹ مار کا نشانہ بنایا گیا. ہم ایک ایسی جمہوریت میں زندہ نہیں رہ سکتے جہاں لوگوں کو اپنے چھوٹے موٹے کاروبار چلانے کے لیے بھی جبری رسومات ادا کرنا پڑے. جگدیپ دھنکر نے امت شاہ سے ایک ایسے وقت ملاقات کی ہے جب ممتا بنرجی اور ان کے درمیان کئی امور پر ٹکراؤ جاری ہے. جنرل سیکرٹری کانگریس دنیش گنڈو راؤ نے کہا کہ کووڈ کی دوسری لہر کے درمیان اتراکھنڈ میں منعقدہ کمبھ میلہ دنیا کا سب سے بڑا سپر اسپریڈر ایونٹ تھا. انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی پر الزام لگایا کہ انہوں نے جاریہ سال کے اوائل میں وائرس انفیکشن کا تیزی سے پھیلاؤ روکنے کے لیے کچھ زیادہ نہیں کیا. دنیش گنڈو راؤ نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان دنیا میں ویکسین بنانے والا سب سے بڑا ملک ہونے کے باوجود اس کی حالت اس کے جنوبی ایشیائی ہمسایوں سے بدتر ہے. کمبھ میلہ دنیا کا سب سے بڑا سپر اسپریڈر ایونٹ تھا, یعنی اس سے وائرس تیزی سے پھیلا ہے. ایران میں جمعے کو ہوئے صدارتی انتخابات میں جیت حاصل کرنے کے بعد سید ابراہیم رئیسی نئے صدر منتخب کر لیے گئے ہیں. سرکاری میڈیا نے بتایا کہ ان کے حریفوں نے ہفتے کو اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. ایران کے صدارتی انتخاب کے سرکاری نتائج کا اعلان ہونے میں تاخیر ہوئی ہے, لیکن غیر سرکاری نتائج کے مطابق صدارتی امیدوار ابراہیم رئیسی نے دیگر 3 امیدواروں کو شکست دے کر کامیابی حاصل کر لی ہے, اور صدارتی انتخاب کے دیگر 3 امیدواروں نے ابراہیم رئیسی کو ایران کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کر دی ہے. برطانیہ میں ٹیکہ اندازی پروگرام کے بارے میں حکومت کو مشورہ دینے والے ایک ماہر نے کہا ہے کہ برطانیہ وائرس کی ڈیلٹا شکل کے نتیجے میں کرونا وائرس انفیکشن کی تیسری لہر سے دوچار ہے. وائرس کی یہ شکل بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. ٹیکہ اندازی کے بارے میں ایک مشترکہ کمیٹی کو مشورہ دینے والے پروفیسر ایڈم فن نے BBC کو بتایا ہے کہ ملک میں فی الحال ٹیکہ اندازی اور ڈیلٹا وائرس کے درمیان دوڑ چل رہی ہے. سب سے پہلے یہ وائرس ہندوستان میں پایا گیا تھا. پروفیسر فن نے کہا تھا کہ تیسری لہر یقیناً آ چکی ہے. ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ ٹیکہ اندازی پروگرام اور ڈیلٹا شکل کی تیسری لہر کے درمیان دوڑ چل رہی ہے. ان سے پوچھا گیا تھا کہ برطانیہ کے ٹیکہ اندازی پروگرام کے ذریعے کیا ڈیلٹا شکل کو روکا جا سکتا ہے, جس پر انہوں نے یہ بات کہی. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ امریکی فوج کے افغانستان سے انخلا کے بعد پاکستان CIA کو سرحد پار انسداد دہشت گردی کے مشن کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی بالکل اجازت نہیں دے گا. ایک امریکی چینل کو انٹرویو میں جب میزبان نے وزیر اعظم عمران خان سے سوال کیا کہ کیا آپ امریکی حکومت کو اجازت دیں گے کہ CIA یہاں پاکستان سے سرحد پار القاعدہ, داعش اور طالبان کے خلاف انسداد دہشت گردی کے مشن انجام دے سکیں, اس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ بالکل نہیں, اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم اجازت دیں گے. تلنگانہ میں آج سے لاک ڈاؤن مکمل برخاست کر دیا گیا ہے, تاہم عوام کے لیے ماسک کے لزوم کو برقرار رکھا گیا ہے اور ماسک نہ لگانے پر 1000 روپے چالان کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں ہفتے کی دوپہر پرگتی بھون میں کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا, جس میں کورونا کی تازہ صورتحال اور دیگر امور پر تفصیلی غور کیا گیا. ریاست میں کورونا کیسوں میں بڑی حد تک کمی ہوئی ہے. محکمہ صحت کی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد ریاست سے لاک ڈاؤن مکمل برخاست کرنے کا فیصلہ کیا گیا. لاک ڈاؤن میں نافذ کردہ تمام تحدیدات کو برخاست کر دیا گیا. کابینہ کے فیصلے کا ریاست میں آج سے اطلاق ہو گیا ہے. ملک بھر کے علاوہ پڑوسی ریاستوں میں کورونا کی کمی کے رجحان کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے. محکمہ صحت سے حکومت کو رپورٹ پیش کی گئی کہ ملک کے دیگر ریاستوں کی بنسبت تلنگانہ میں کورونا وبا پر تیزی سے کنٹرول کیا گیا ہے. رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد مکمل طور پر لاک ڈاؤن برخاست کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ساتھ ہی تمام زمروں کے تعلیمی اداروں کی 1 جولائی سے کشادگی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. کابینہ اجلاس میں کورونا صورتحال, لاک ڈاؤن سے عام زندگی پر اثرات کا جائزہ لیا گیا اور معیشت کو مستحکم کرنے مکمل لاک ڈاؤن برخاست کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریب و متوسط طبقات کے افراد زیادہ متاثر ہوئے ہیں. ان کے درپیش مسائل کا سنجیدگی سے جائزہ لینے کے بعد عوام کو راحت فراہم کی گئی ہے. تلنگانہ حکومت نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں 4 سپر اسپیشلٹی ہاسپٹلز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جن میں گچی باؤلی میں واقع فی الوقت موجود تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس بھی شامل رہے گا. چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں منعقدہ کابینہ کے اجلاس میں GHMC کے حدود میں 4 سپر اسپیشلٹی ہاسپٹلز کے قیام کو منظوری دی گئی. نیمز ہاسپٹل میں عوامی ضروریات کی تکمیل کے لیے مزید تبدیلیاں لاتے ہوئے اسے سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل میں تبدیل کرنے کو منظوری دی گئی. اس کے علاوہ GHMC کے حدود میں مزید 3 سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل قائم کرنے کا کابینہ نے فیصلہ کیا, جن میں چیسٹ ہاسپٹل کے احاطے میں ایک سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, گڈیانارم میں واقع فروٹ مارکیٹ کے احاطے میں دوسرا ہاسپٹل, میرچل ضلع کے الوال سے آؤٹر رنگ روڈ کے درمیان تیسرا ہاسپٹل قائم کیا جائے گا.
کابینہ نے کتا پیٹ کی موجودہ ترکاری مارکیٹ کو مکمل طور پر عصری بناتے ہوئے اسے انٹیگریٹڈ ویج اینڈ نان ویج مارکیٹ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاست میں لاک ڈاؤن ختم کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی سٹی پولیس کی جانب سے شہر کی سڑکوں پر جگہ جگہ کھڑی کی گئی رکاوٹوں اور بیریکیڈز کو ہفتے کی شام ہی ہٹا دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ریاست میں کورونا کے کیسز میں اضافے کو دیکھتے ہوئے حکومت نے 20 اپریل سے رات کا کرفیو نافذ کیا تھا، جو رات 9 بجے سے صبح 6 بجے تک جاری تھا۔ بعد ازاں 12 مئی سے ریاست میں مکمل لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا تھا۔ لاک ڈاؤن کے دوران صرف 4 گھنٹے کی نرمی دی گئی تھی، تاہم 22 مئی کو کورونا کے کیسز میں کمی کے رجحان کو دیکھتے ہوئے لاک ڈاؤن میں 7 گھنٹے کی راحت دی گئی تھی اور گزشتہ 10 دن قبل شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک لاک ڈاؤن پر عمل آوری کی جا رہی تھی۔ 19 جون کو لاک ڈاؤن ختم ہونے والا تھا۔ اس دوران کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مکمل طور پر لاک ڈاؤن برخاست کر دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ لاک ڈاؤن کے نفاذ کے بعد شہر کی سڑکوں پر جگہ جگہ پولیس کی جانب سے بیریکیڈز اور رکاوٹیں کھڑی کرتے ہوئے غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے والوں کو روک کر ان سے وجہ پوچھی جا رہی تھی اور بے وجہ گشت کرنے والوں کو جرمانے عائد کیے جا رہے تھے۔ اس دوران ہزاروں گاڑیاں ضبط کی گئی تھیں۔ کابینہ کے فیصلے کے بعد ہفتے کی شام سے ہی لا اینڈ آرڈر اور ٹریفک کے عملے کو سڑکوں سے رکاوٹیں اور بیریکیڈز ہٹاتے دیکھا گیا۔ رات تک شہر کی تمام سڑکیں عام دنوں کی طرح رکاوٹوں سے پاک نظر آئی۔ تلنگانہ آٹو ڈرائیورز جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے آٹو ڈرائیوروں سے اپیل کی ہے کہ وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف بطور احتجاج 25 جون کو دن بھر اپنے ہیڈ لائٹس آن رکھتے ہوئے گاڑیاں چلائیں۔ جے اے سی نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ لاک ڈاؤن کے مسائل کے باعث پریشان حال آٹو ڈرائیوروں کی مالی مدد کرے۔ جے اے سی نے ریاستی حکومت سے مزید مطالبہ کیا کہ خانگی فائنانسرز کے ظلم اور ہراسانی کو روکنے کے لیے درکار رہنمانہ خطوط وضع کیے جائیں۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے اچانک 1 جولائی سے اسکولوں کی کشادگی کے فیصلے پر کئی افراد نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تیسری لہر کی عنقریب آمد اور بچوں کو متاثر کرنے کی اطلاعات کے دوران اسکول کی کشادگی سے لوگوں کے ذہنوں میں کئی سوال اٹھ رہے ہیں۔ اسکول کی کشادگی کے اعلان کے ساتھ ہی سوشل میڈیا کے ذریعے کئی افراد نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت سے سوال بھی کیا گیا ہے کہ کیا اسکول کی کشادگی بچوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر حسیب جعفری نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا راتوں رات کووڈ ختم ہو چکا ہے؟ کیا ہمارے بچے اب محفوظ ہیں؟ کیا ہمیں بچوں کو ویکسین کروانا نہیں ہے؟ فون پر بات کرتے ہوئے ایک نرس نے خاتون کو کووڈ کے 2 ڈوز انجیکشن دے دیے۔ یہ واقعہ حیدرآباد کے قریب ضلع رنگا ریڈی کے کنٹلورو گاؤں میں پیش آیا۔ 2 ڈوز انجیکشن دینے کے ساتھ ہی یہ خاتون بے ہوش ہو گئی۔ اس کو علاج کے لیے ونستلی پورم کے ایک ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا، جہاں اس کی صحت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد نرس وہاں سے فرار ہو گئی۔